حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق اور محبت سے منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیں بیک زباں بآواز بلند الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ برادر محترم قاری محمد صابر صاحب، قاری مشتاق احمد سلطانی صاحب، میزبان محترم جناب عبد الرؤوف صاحب، حافظ محمد منصف صاحب، جانو خیل برادری نے جملہ ممبران و اراکین، دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے جملہ میرے پراؤ بچیوں بزرگوں، میزبانہ نے بچیاں نے سنتہ نے اس یادگار اور سونے موقع تے مدینے نے تاجدار نبیاں نے سردار نی بارگاہ عقیدت نہ خراج پیش کرنی غرض نال اج میں تے تسی سارے پرا میزبانہ نے پرونے تے مہمانہ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو لمیاں عمرہ عطا فرمائے اور ماؤ پیو واسطی سرمایہ آخرت بنائے۔ ویسے میں یہ تکیا ہے کہ اساں دکھاں نے موقع تے اللہ نو یاد کرنے ہاں، سکھاں نے اور خوشیاں نے موقعاں تے یاد کو نہ کرنے۔ اساں معاذ اللہ دکھاں نہ رشتہ خدا نال جوڑے ہے تے سکھاں نہ رشتہ او شیطان نال جوڑے ہے۔ بندہ مر جائے بلاؤ مولوی صاحب کی، قرآن پاک پڑھن دعا منگن، 40ویں نہ موقع ہوئے مولوی صاحب کی بلاؤ، بندہ کو ٹر جائے مولوی صاحب کی بلاؤ۔ ایسے مواقع تے اسی بڑے ذوق شوق نال اللہ نے ذکر کرنے ہاں، لیکن گل تاں ہے جنے نے بچے نی شادی ہوئے، سنتانی تقریب ہوئے، ولیمہ عقیقہ ہوئے، اس وقت وہ اپنے رب نو یاد کرے اور سارے مجمع نے سامنے اس گلنا اعلان کرے کہ اس وقت تک میرا بچہ دولے علی گڈی چ نہیں بوے گا جب تک نبی پاک تے درود و سلام نہیں پڑھیا جائے گا۔ دکھاں دا رشتہ خدا نال تے سکھاں دا رشتہ معاذ اللہ شیطان نال۔ میں حدیث پاک نے اندر پڑھیا ہے کہ چند ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں نو رب سونا قیامت والے دن عرش نہ ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ انہاں دے اندر او نوجوان بھی ہوئے گا جڑا دکھ وچ بھی خدا نو یاد رکھدا ہے تے سکھ وچ بھی رب سونے نو یاد رکھدا ہے۔ گج کے ذرا سبحان اللہ بول۔ حافظ منصف صاحب، عبد الرؤوف صاحب، انہاں نے سارے برادران اج بہت ساری مبارکباد نے مستحقن جنہاں نے اپنے بچیاں نے اس خوشی نے موقع تے سونے مصطفیٰ نا میلاد سجایا ہے۔ اللہ سب حضرات دا آنا بینا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول تے منظور فرمائے۔ قرآن مجید دی آیت مبارکہ جس تے میں کلی پانی ہے میں وہ خطبے نے اندر پڑھیے، میرے عنوان اور میرے موضوع
دی او آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرمانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے مدینے نے تاجدار مگر جہانہ وستی رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ تسی حضرات مینوں دیکھو گے، میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے، میرا تواڈا رابطہ ٹوٹ گیا تے میرے کول تقریر نہیں ہونی، اے مہربانی کرنی ہے ذرا جاگ کے بہنا ہے، بیدار ہو کے بہنا ہے۔ میں کان تے ہاتھ رکھ کے تے تقریر پڑھنی نہیں، میں تقریر کرنی ہے۔ اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، عالم آہنن ایک جہان نو عالمین آہنن، دوہاں جہاناں نو عالمین آہنن، بہت سارے جہاناں نو۔ میرا تے تساں نبی ایک جہان وستی نہیں، دوہاں جہاناں وستی نہیں، تریاں دساں ویاں پنجیاں جہاناں وستی نہیں، سارے جہاناں وستی رحمت بن کے آیا ہے۔ عوام کول پوچھو جہان کتنے، عوام آہنی ہے دو جہانن، ایک اے ایک اگلا جہان۔ علماء کول پوچھو علماء آہنن 18,000 جہانن، صوفیاء فرمانن 80,000 جہانن، سائنسدان آہنن اللہ نے 4 لاکھ جہان بنائے۔ میرے وہاں بچنا اور قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے پراؤ تے بچیوں تے بزرگوں، میرا ایمان ہے جوں جوں وقت گزرتا جائے گا نویاں نویاں تحقیقاں ہوندیاں جان گیاں، نوے نوے جہان بندے جان گے۔ میرے نبی دی رحمت دی چادر سارے جہاناں نو قیامت تک اپنی رحمت دی چادر تلے چھپاندی جائے گی۔ علامہ کلاچوی نے نور الابصار دے اندر ایک خوبصورت فکرہ لکھیا ہے، آپ حضرات توجہ کرو گے تو تانوں سناواں گا۔ علامہ کلاچوی فرماندے ہیں فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَلْقِ بِأَجْمَعِهِمْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ برہم وفاجرہم کقطرۃ من جودک الواسع الذی لا غایۃ له فقد قلت وقولہ الحق المبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گونگیاں بندیاں نو چھٹی ہے، ڈوریاں بندیاں نو سبحان اللہ نہیں چھٹی ہے، تے جیڑا بھرا کروں وعدہ کر کے آیا ہے مولوی صاحب نے منہ تکن جا رہے ہیں بولنا چالنا میں کوئی نہیں ہاں، اللہ لیے مینوں ایک واری جان دے انہوں بھی چھٹی ہے، تے جیڑا باب خادم دے خلاف پراپے گنڈے کرے اس پرا نو بھی چھٹی ہے، باقی تے سبحان اللہ بولو رہے نہیں لطف آیا۔ اتنا بڑا مجمع چند بندیاں نہیں آواز آ رہی ہے، ایک باری اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ، اتنی اچھی آواز نال بولو کہ انڈیا نا وزیر اعظم نریندر مودی نو بھی پتا چل جائے کہ ابدالی بھی موجود ہے، ابدالی والے بھی موجود ہیں، غوری بھی موجود ہے، غوری والے بھی موجود ہیں، شاہین بھی موجود ہے، شاہین والے بھی موجود ہیں۔ او پاکستانی قوم نو اکھاں پہ تکانا ہے، آہنا ہے پاکستانی ہونے کونن ماڑا مقابلہ کرن والے۔ میں کہیا میرا پرا گانا پیشاب پین والی قوم زمزم پین والے نا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آباد رہو، اللہ تانوں رنگ لائے۔ جنہاں نو لطف ہویا ہے ساڑی فوج پاکستان نہیں فوج تے او ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول۔ بہت شکریہ، اللہ کریم تو آنو عزتاں عطا فرمائے، برکتاں عطا فرمائے۔ بیدار ہو کے بہنا ہے، جاگ کے بہنا ہے، باذوق ہو کے بہنا ہے۔ میں بھول جانا بے ذوق لوگاں ٹر جاواں دے، اس واسطے ذرا میں اپیل کر رہا ہوں تمام بھائی آگے جینا بندہ بولنا موئے کدے نہیں بولے تے میں قبرستان وچ نہ آیا جینے جاگنے سرکار نے نوکراں چ خطاب کرنا ہے۔ ترجمہ سنو اس جملے دا جڑا علامہ کلاچوی نے نور الابصار دے اندر لکھیا ہے۔ علامہ کلاچوی فرماندے نے مدینے دے تاجدار کوئی پہلے آیا ہے یا بعد وچ آئے گا، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، بدکار ہے یا پرہیزگار ہے، پچھلا ہے یا اگلا ہے۔ علامہ کلاچوی فرماندے نے مدینے دے تاجدار انہاں ساریاں دی بخشش وستی تیری رحمت دا ایک ہی سمندر دا قطرہ کافی ہے، دوے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، رحمت دا سمندر دا ایک کوئی قطرہ کافی ہے، دوے نہیں لوڑی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اوپر آؤ تے میرے او بچیو تے قابل احترام بزرگو، قرآن پاک نے اندر رحمت کا لفظ 79 بار 79 بار آیا ہے، رحمت کا لفظ 79 بار تائے مدورہ دنال اے 79 بار آیا ہے۔ رحمتی کا تیری رحمت ایک قرآن دے اندر 3 باری آیا ہے۔ رحمتی میری رحمت اے پورے قرآن دے اندر 2 باری آیا ہے۔ رحمتنا ہماری رحمت اے پورے قرآن دے اندر 5 باری آیا ہے۔ رحمتہ اس کی رحمت اے پورے قرآن دے اندر 5 باری آیا ہے۔
مہربانی تھوڑی فکرہ تکو تے اپنی داد تکو. ایک باری میں پھر فکرہ بولن لگا. جیڑا بندہ نہ بولیا میرا حق بندا ہے میں انہوں بلا کے سٹیج تے پوچھا میرا بھرا تینوں کیڑی گل نہیں سمجھ آئی تو نے بولیا رحمت کا لفظ قرآن پاک وچ 79 باری آیا ہے. رحمتی کا تیری رحمت اے پورے قرآن دے اندر 3 باری آیا ہے. رحمتی میری رحمت 2 بار آیا ہے. رحمتنا ہماری رحمت 5 بار آیا ہے. رحمتہ اس کی رحمت رحمتی ہی اس کی رحمت اے پورے قرآن دے اندر 5 باری آیا ہے. کڑ موبائل کلکولیٹ کر تعداد بنے گی 114. قرآن دیاں سورتاں بھی 114. قرآن دیاں سورتاں بھی 114. ہن بولو تے مرضی نہ بولو تے میرا کیڑا زور ہے. گل پھر بھی وڈی ہے. جیڑا نبی قرآن دیاں سورتاں وچ رحمت بن کے آیا ہے اس نبی نو مدینے نہ تاجدار آہنن نبیاں نہ سردار آہنن امام الانبیاء آہنن خاتم الرسل آہنن مصطفیٰ کریم آہنن. میرے تے تواڑے نبی جنہاں نہ میں تے تساں کلمہ پڑھے ہے میرے او بھائیو اور دوستو 1,24,000 نبیاں وچوں کوئی نبی ایسا نہیں جس دے سر تے اللہ نے رحمت دی پگڑی سجائی ہوئے. خدا نی عزت نی قسم اے پگڑی اگر سونی لگی ہے تے مدینے والے دے سر تے سونی لگی. 1,24,000 کم و بیش نبیاں وچوں اللہ نے کسے نبی نے سر تے رحمت دی پگڑی نہیں سجائی. اے پگڑی اگر سجیے تے حضور دے سر تے سجیے. میں اس ماؤنہ پترہ جس نے 6 بیٹے قرآن پاک نے حافظن اور میں 32 سال تو اپنی مسجد نے اندر راول پنڈی قرآن پاک رمضان وچ سنا رہے ہیں. میرے سینے نے اندر قرآن پاک دیاں رحمت آلیاں آیتاں دا خزانہ ہے. میں اگر آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیاں نا رحمت آلیاں تو میرا خیال ہے سورج ڈھل جائے گا. رحمت آلیاں آیتاں میرے سینے چوں نہیں مکڑیاں. لیکن میں نو پتہ ہے تساں ماشاءاللہ گھر بھی واپس جانا ہے تے تھوڑا دیر اسا سارے ہیں رل کے اپنے جسمنی غذا نہ بھی بندوبست کرنا ہے. میں نو تواڈی مجبوری دا بھی ٹائم دا بھی احساس ہے. میں 2-4 آیتاں ادھر تکو 2-4 آیتاں قرآن پاک نیاں پڑھنیاں رحمت آلیاں تے جتھے رحمت دا لفظ آ جائے نا تساں سمجھ جانا ہے اے کسے ہور دی گل نہیں ہو رہی اے مدینے دے تاجدار دی گل. اللہ کریم آباد رکھے. بولن والے نو اللہ مرنے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا عطا فرمائے. آمین اچھی آواز نال کہتے. ہاں میرے بھائیو اور دوستو میں 2-4 آیتاں قرآن پاک دیاں پڑھنیاں جتھے رحمت دا لفظ آ جائے تو سمجھ جانا ہے اے کسے ہور دی گل نہیں ہو رہی اے مدینے والے رحمت للعالمین دی گل ہو رہی. ہاں شروع کریے پھر انشاءاللہ ایک باری گج کے سبحان اللہ سنا دیں. ہاں 2 ہستیاں کرنے اندر بیٹھیاں. ایک خاتون ہے ایک مرد ہے. خاتون بیوی ہے مرد خامد ہے. بی بی نی عمر 90 سال ہے خامد نی عمر 120 سال ہے. گلاں کرنیاں بیوی ٹھڈا جیا سا پریا تے خامد آہنا ہے اللہ علیہ ٹھڈے سا پی پر نہیں ہویا کہ تے بیوی نوی میں نہ لین لگا خامد نوی نہ لین لگا تے جنہاں دا کلیجہ ٹھرے او بولڑ گئے. باقیاں نال میری گل نہیں. بیوی دا نام حضرت سارہ ہے خامد دا نام حضرت ابراہیم خلیل ہے. بیوی نی عمر 90 سال خامد نی 120 سال. بیوی ٹھڈا جیسا پریا تے خامد آہنا ہے کہ ہویا ہی آنی ہے تاں پہ ٹھڈے سا پر نہیں اللہ مینوں بھی کوئی پتر دے دے ویار نا تے میرا بھی کلیجہ ٹھرے آر. لیکن افسوس اس گل دا ہے تواڈی عمر بھی گئی گزر تے میری عمر بھی گئی گزر. نہ تواڈا موسم نہ میرا موسم نہ تسی باپ بڑھن جوگے نہ میں ماں بڑھن جوگی. پہلی تے گل ہے 90 سال تے بی بی دا اپڑنا ہی بڑی اوکھی گل ہے. تے اگر کوئی پہنچ جائے نا تے او ماں نہیں بن سکنی نانی دادی بن سکنی ہے. کوئی وڑکا اگر 120 تے پہنچ جائے نا تے او پیو نہیں بن سکنا نانا دادا بن سکنا ہے. بیوی نی عمر 90 ہے خامد نی 120 ہے. گلاں کر رہے نے اچانک دروازہ کھڑکیا.
میرے گرامی قدر احباب اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل دروازے تے گئے، دروازہ کھولیا، 12 نوجوان سونیاں سونیاں داڑیاں والے، نورانی چہرے والے، سونیاں سونیاں کپڑیاں والے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہندے نے سونیا تیرے مہمان کنڈا لا۔ اللہ دے نبی نے کنڈا لایا، انہوں نے ڈرائنگ روم دے اندر آ کے بٹھایا۔ میرے بھائیوں دوستو میں نہ کہندا، اللہ دا قرآن کہندا ہے مہمان نواز نبی اندر گئے، فجاء بعجل سمین۔ اللہ 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 توانو رنگ لائے، بولن والے انو اللہ سونا مرنے ٹائم نبی پاک دا کلمہ مولانا عطا فرمائے۔ ہاں ہاں او نبی اندر گیا جنہ تو مہمان نوازی دی ابتدا ہوئی۔ اس کائنات دے اندر سب تو پہلا مہمان نواز حضرت ابراہیم خلیل ہے۔ میں کتاباں پڑھیا ہے آپ مہمان تو بغیر کھانا نہیں سن کھاندے۔ ایک دن کھانا پکایا، کھانا کھان والا بندہ نال کوئی نہیں، اللہ دا نبی بوئے دے اگے کھڑا ہو گیا کہ کوئی بندہ ملے انہوں پکڑ کے دسترخوان تے بٹھاواں تاں کھانا کھاواں۔ بڑی دیر تو بعد ایک بابا جی اتھوں لنگدا جا رہا سی، آپ نے انہوں ڈکیا، فرمایا جڑیاں میں کھانا مہمان تو بغیر نہیں کھانا وا، آ کھانا تیار ہے دسترخوان تے پیا، آتے میرے نال بیٹھ کھانا کھائیے۔ وہ اندر آ گیا تے جو ہی دسترخوان دے سامنے بیٹھا انہیں کھانے دی طرف ہاتھ بڑھان دی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا جڑیاں بسم اللہ تے پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھی کوئی نہیں آتے، ایویں شروع کرنے لگا۔ وہ اگوں آہنا میں کہہ جانا بسم اللہ نو، میں کافر ہاں، میں اللہ کی مننا ہی کوئی نہ، میں کیوں اللہ نہ نہ لواں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نہ مننا تو پھر اتھے کیا لوڑنا، چل اتھے نکل اتھو۔ وہ ٹر پیا، چند قدماں دے فاصلے تے پہنچیا تے جبریل امین آ گئے۔ ہائے ہائے آ کے خلیل نو کہندے نے خلیل اے دس اللہ دا حکم ہے اے جڑا بابا جی نو اٹھا لیں دسترخوان تو ایدی 70-72 سال عمرے۔ اللہ فرما رہے ہیں 72 سال ہو گئے اے میرے نہیں مندہ، میرا منکر ہے، میرا نہ لینا گوارا نہیں کردا، میں تے 72 سالاں وچ ایک واری بھی ایدی روٹی بند نہیں کی تھی تے تم پہلی واری بسم اللہ نہ پڑھن دی وجہ تو ایدی روٹی بند کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی معاملہ سمجھ گئے، دوڑے اور انہوں آواز لائی، او جڑیاں واپس آؤ، پڑھ نہ پڑھ روٹی کھاؤ۔ او مڑ کے تے حضرت ابراہیم نو وے کے کہنا ہے نہ کئی۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم اللہ دا نبیاں آدھا ہے میں نو واپس کیوں بلا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہندے نے اللہ نے حکم کیتا ہے اس بندے نو اٹھا لے آئی، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اُدیاں اکھاں چ آنسواں دا سیلاب آ گیا، رو کے کہندا سچی دس سونیا اللہ نے میرا ذکر کیتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ نے تیرا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم دے قدماں دے اندر گر کے کہندا ہے سونیا روٹی بعد وچ کھاواں گا، ہن کلمہ پہلے پڑھا دے، غلاماں وچ اپنا نام لکھا دے۔ میں نہیں، اللہ دا قرآن کہندا ہے مہمان نواز نبی اندر گیا، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ ویڑا ذبح فرمایا، گوشت دا کچھ حصہ کڑائیاں بنائیاں، کچھ دا باربیکیو بنایا، شابیاں تے ٹریاں دے اندر پا کے گوشت لے آئے تے ٹیبل تے رکھ کے فرمایا کھاؤ نا۔ آپ کھانا آگے کر دے نے، وہ آت پچھے چھک دے نے، فرمایا میرے نال کوئی اڑ بنے یا میرا کھانا تو انو چنگا نہیں لگ رہا، میں ایڈا مہنگا گوشت پکا کے آندہ کھاؤ نا۔ وہ کہندے نے سونیا اساں کھانا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اساں 12 نورانی فرشتے تیرے مہمان بڑھ کے آئے ہیں۔ میں حافظ صاحب عبدالرؤوف صاحب دے مہمان آگے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہنا، میں کہنا
اللہ دا قرآن دستا ہے کہ 12 نورانی فرشتے بشری چولا پا کے آئے تے ابراہیم جیا نبی نہ پہچان سکیا پھر مینوں کہن دے اگر 12 نورانی فرشتے بشری لباس پا کے آ جاون تے ابراہیم خلیل اللہ بظاہر نہ پہچان سکن ہاں ہاں تے نبیاں دا سردار مدینے دا تاجدار اگر نوری چولا اتار کے بشری چولا پا کے مدینے آ جائے تے وہاں بچرا والا وہابی ملا کیویں پہچان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اوئے ہوئے میں تے ایڈا مہنگا ویڑا کو کے آ گیا ایڈا زان کر بیٹھا ہاں کیوں آئے ہو تے کیوں آئے ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ فرشتے کہندے نے سنیا اسی حضرت لوط دی قوم ول جا رہے ہیں انہاں دا بیڑا غرق کرن جا رہے ہیں انہاں بے غیرتیاں دا لک ملنے آئے فرمایا تے میرے گھر کیوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے تا آئے ہاں تسی اپنی بیوی نال گلاں کردیاں ٹھنڈے ٹھنڈے سا پہ پردے سو بیوی پہ کہندی سی میں 90 دیاں تسی 120 سالاں دے ہو نہ میں ماں بڑن جوگی نہ تسی باپ بڑن جوگے اپنی بیوی نو خوشخبری دے دیو کہ تالے ٹوٹ گئے نے بوئے کھل گئے اللہ تینوں پتر دین تے آ گیا ہے تے میاں صاحب کہندے نے بازانو رب اینا دین داؤ بس بس کرن زبانو تے بازانو پھر کچھ نہیں دین داؤ تے ایویں جان جہاں نو حضرت سارا پردے پچھے کھل کے ساریاں گلاں پیاں سننی حسن جو ہی انہوں نے کہا اللہ تینوں پتر دین تے آ گیا ہے تے بی بی نے اپنے نک تے اپنی انگلی رکھ کے آ میرا پتر کیویں آئے گا میں 90 سالاں دیاں میرا خامد 120 سالاں دا ہے قرآن کہندا ہے بی بی کہن لگی اہلی دعانا جوزوں وہذا بعلی شیخا ان ہذا لشیء عجیب میرا پتر کیویں آئے گا میں 90 سالہ دیاں میرا خامد 120 سالہ دا ہے آن والے کہنے نے بی بی گل ایویں ہی ہے جویں تو کیتی ہے لیکن اللہ جدوں دین تے آ جائے پھر 90 سالہ دی عمر وچ وی دے دیندا ہی حضرت سارا نو فرشتے کہنے نے اتعجبین من امر اللہ بی بی اللہ دے حکم تے تعجب کر رہی ہیں اللہ جدوں دین تے آ جائے تے پھر 90 سال دی عمر وچ وی دے دیندا ہی حضرت سارا انہاں 12 بندیاں نو کہندیاں نے مینوں دسو تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا ہن میں قبلہ قاری صاحب نو عرض کراں گا مجمع ول ویکھنا ہے کیڑا بولنے آئے تے کیڑا ریتا ج میرا جملہ رولنے آئے اگر اگلے فقرے تے مجمع نہ بولیا میں سمجھ جاواں گا انہاں نو عنوان سمجھ ہی نہیں آ رہا حضرت سارا انہاں 12 بندیاں نو کہندیاں نے میرا بچہ کیویں آئے گا فرشتے کہندے نے بی بی رحمت اللہ اللہ دی رحمت دا فیصلہ ہے پھر مینوں دسو نا رحمت کون ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت مل کے بولیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مل کے بولیے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر مینوں کہن دیو
90 سال دی عمر وچ حضرت سارہ نو اگر بیٹا ملیا ہے تے مدینے دے تاجدار دی رحمت دا صدقہ ملیا ہے 18 سال دی چڑھدی جوانی نوجوان کنواری لڑکی اتنی سونی ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دیئے او دے چہرے دی جھال جھلی نہیں جاندی اے بی بی کون ہے ادھر تک کو میں دا نا توانو سناواں کلیجے ٹھرن تے بولنا ہے اے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم 18 سال دی چڑھ دی جوانی ہے کنواری خاتون ہے کلے کمرے دے وچ بیٹھی ہے اے کون ہے اے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم ہے کون عیسیٰ جدے موڑیاں تے اللہ نے 7 پھل لائے 7 پھل پولیس والیاں تے فوجیاں دے موڑیاں تے پھلاں نال انہاں دا عہدہ پہچانیا جاندا ہے ایک پھل ہوے ASI 2 پھل ہون سب انسپیکٹر 3 پھل ہون تھانے دار 3 پھلاں نال کوئی چند تارا بھی لگ جائے تے SP تے DSP حضرت عیسیٰ دے اس موڑے تے 4 پھلن اس موڑے تے 3 پھلن اس موڑے تے پہلا پھل کلمت اللہ آہا مرضیت وڈی روح اللہ حجت اللہ نبی اللہ اس موڑے تے 3 پھل صاحب کلمہ صاحب کتاب صاحب شریعت 7 پھلا والا 7 سٹار نبی ادھی ماں مریم کلی کنواری کمرے دے اندر بیٹھی ہے میرے بھائیو کڑی کنواری ہوئے نالے کلی ہوئے کسی اجنبی بندے نو کمرے دے اندر تک لمے ادھے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے حضرت مریم نے جو ہی کلے کمرے دے اندر ایک سونا جیا نوجوان میں کیا ہو قرآن کہتا ہے ہاتھ بن کے کہنی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا او جڑیا نیڑے نہ یمی میں پاک دا منا میرے کپڑیاں تے کوئی داغ نہیں پرا رہنا جنیا آن والے نے ویکھیا بی بی ڈر گئی ہے آدھا گھبرا نہیں انا رسول ربک میں عام بندہ نہیں میں جبریل امین تیرا مہمان بن کے آیا جدوں بی بی نو پتہ چل گیا فرشتیاں دا سردار میرے ویڑے آ گیا ہے ہن مطمئن ہو کے کہنیاں نے بخیر آ گئے موسٹ ویلکم جی آیا نو کیوں آئے ہو حضرت جبریل کہنے نے بی بی تا آیا ماں لے آہا بالا کی غلامن زکی میں تینوں ستھرا جیا پتر دے دیاں کیا بات ہے تینوں ستھرا جیا پتر دے دیا تینوں ستھرا جیا پتر دے دیا لے آہا لکی غلامن زکیہ بی بی میں تایا ہوں میں تینوں ستھرا جیا پتر دے دیا دارالعلوم دیوبند سابق محتمم میں احترام نال نہ لوانگا قاری محمد طیب انہاں دلائیں انہاں اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام دے جلد نمبر 7 دے اندر لکھے آئے کہ حضرت جبریل مریم نو جدوں بیٹا دین آیا تے صورت مصطفیٰ دے اندر آیا میں کہا قاری صاحب بس مسئلہ ثابت ہو گیا ہے عقیدہ یا رسول اللہ کہن والیاں دا ثابت ہو گیا ہے نبی پاک دے ناتے انگوٹھے چمن والیاں دا ثابت ہو گیا ہے باب خادم دے منن والیاں دا ثابت ہو گیا ہے سلطان العارفین سلطان بہو دے نوکران دا ثابت ہو گیا ہے پیر سیال دیاں غلامہ دا ثابت ہو گیا ہے اگر اے شان صورت مصطفیٰ دیئے پھر ذات مصطفیٰ دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا پھر کبو میرے نال کے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا مل کے بولیے میرے ساتھ تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھان اتنا بڑا مجمع چند بندیاں تھی آواز آ رہی ہے باقی بھائی پتہ نہیں کر رلیاں نال وعدہ کر کے آئے ہوں میں کہ جانا جس بندے دا وعدہ ہے انہوں میں کہ وعدہ نہیں توڑنا چاہی دا جنہ دا گھر رلیاں نال نہ بولن دا وعدہ نہیں او بولو تاہا دی شان والیا
عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان عرشاں تے جان والیا پھر کہو میرے نال کہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھی سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں عورت دو طریقیاں نال ماں بن دی ہے یا دی شادی کر دے ہو یا اللہ نہ کرے ہو بدکاری کر لوے تریہ طریقہ عورت دے ماں بنن دا ہور کوئی نہیں حضرت مریم نو جبریل کہندا ہے میں تینوں پتر دینا آیا ہاں تے بی بی کہندی ہے کہ پیا کہنا ہے میرا پتر نہ میری شادی نہ میں بدکار نہ میری شادی نہ میں بدکار میرا بچہ کیویں آئے گا جبریل کہندا ہے کذالک کذالک بی بی گل ایویں ہی ہے جویں تو کیتی ہے لیکن ربو کی ہوا علی حین ولنجعلہ آیا اللہ جدوں دین تے آ جائے پھر خامن تو بغیر بھی دے دیندا اللہ جدوں دین تے آ جائے پھر خامن تو بغیر دے دیندا حضرت مریم جبریل نو کہندیاں نے او جڑیاں مینوں دس تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا اے میرے جوڑے ہتھن اے میری جھولی ہے میرٹ دی داد میں نو دینی ہے سفارش دی داد دا میں طلبگار نہیں ہوں ہاں اگلے فکرے تھے اگر توانو میرا عنوان سمجھ آ رہا ہے جس وستی میں اتنا دوروں پینڈا مار کے آیا ہوں تو پھر میرے نال بولنا ہے اگر نہ سمجھ آوے نال والے بندے کو پوچھ لینا ہے حضرت مریم جبریل نو کہندیاں نے اور جڑیاں دستے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا جبریل کہندے نے رحمت من وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اے بی بی اللہ دی رحمت دا فیصلہ ہے کہ تینوں بن خامد اللہ پتر دین لگائے پھر سارا مجمع میں نو دسے نا رحمت کون ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر میں حضور دی بارگاہ دے اندر توڑے نال مل کے ایک استغاثہ پیش کرنا چاہنا کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت در میں اتر جانے دے اپنی رحمت میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اللہ دے ایک ایسے نبی جنہ دا کوئی لمحہ بھی
یاد خدا کولو غافل نہیں جاندا، رات یا دیہاڑے، گرمیے سردیے، گھارے بازارے، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ 18 آپ دے بیٹے نے، 22 آپ دیاں بیٹیاں نے، نا اس نبی دا حضرت ایوب علیہ السلام ہے، 18 پتر نے، 22 بیٹیاں نے۔ آپ دا کوئی لمحہ بھی یاد خدا کو غافل نہیں جاندا۔ ایک دن شیطان اللہ نو آ کے کہندا ہے اے 40 تیاں پتر دتے نہیں تائیں جتھے بوے نا تیرا نام لیندا ہے، اگر کچھ نہ دے میار میں تکاں ہار کیویں تیرا نام لیندا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے ایمانا غلط پیا کہنا ہے، تو نہیں جاننا ہے، میں اپنے بندے نو بہتر جاننا، اگر اودے کولو ککھ بھی نہ ہوئے پھر بھی وہ میرا بندہ ہے۔ شیطان کہندا نہیں نہیں 40 تیاں پتر دتے نہیں تائیں جتھے بویں تیرا نام لیندا ہے۔ اللہ نے فرمایا چل تجربہ کر لے، جس کمرے دے اندر آپ دے تیاں تے پتر بہندے سن، ظالم شیطان آیا دیوار نو دھکا ماریا، دیوار بچیاں تے گر گئی، 40 دے 40 مر گئے۔ تے حضرت ایوب نو آ کے کہندا ہے او تک انہیں 40 دے 40 مار دیتے نہیں، آئندہ تو بعد ادا نہ لمی۔ حضرت ایوب نے یہاں اکھاں چ خون اتر آیا، فرمایا لگتا ہے بے ایمان آ گیا ہے، شیطان آ گیا ہے۔ او ظالماں اگر لے لیس تے کے ہویا ہے، دین والا بھی تے ہوئی ہے نا، جنا دکھاں دے وچ اے دل بر راضی سکھیوں نہ توں رے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیا، رنج اچھا نہ ملال اچھا، جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا۔ حضرت ایوب نے آکھیا او ظالمہ اگر لے لیس تے کے ہویا ہے، دین والا بھی تے اوہی ہے نا۔ میرے بھائیو اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا، میرے نبی نے جڑا جملہ بولے ہے عرش الہی تے انہیں لرزہ طاری کر دیتا ہے، میرے نبی نو جا کے کہے گھبرانا نہیں، جڑے 40 مر گئے نے اسی انہاں نو زندہ کرن لگے ہیں، آباد رہو۔ اتنے بڑے جملے تے بھی اگر تو سبحان اللہ نہیں بولی، میں کہ سمجھا توانوں سمجھ نہیں آیا یا میں سمجھا نہیں سکیا ماں، میں یہی کہہ سکتا میں ٹھیک طریقے نال سمجھا نہ سکیا۔ چلو ایک واری میں پھر جملہ بولن لگا، تو آڑے متھے پڑھن لگا کیڑا بولیں گا کیڑا نہیں بولیں گا۔ حضرت ایوب نے شیطان نو آکھیا کہ ہویا ہے لے لیس، دین والا بھی تے ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، میرے سونے ایوب نے جڑا جملہ بولے ہے اودے نال عرش تے لرزہ طاری ہو گیا ہے، میرے نبی نو جا کے کہے گھبرانا نہیں، جڑے 40 مر گئے نے اسی زندہ کرن لگے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت سونی پسند داد دیتی ہے۔ اے داد بندہ اپنی طاقت نال نہیں دے سکدا، اے ماں دے دودھ دے کمال نال دے سکدا۔ جنہوں ماں نے گانے گا کے لوریاں دیتیاں ہونا، او دا بچہ کنجرہ نے پروگرامہ جو بولنا ہے، تے جنہوں ماں نے قرآن دیاں لوریاں دیتیاں ہونا، او دا پتر مصطفیٰ دی محفل وچ بولنا ہے۔ خدا دے نا تے بولنا ہے، اولیاء دے نا تے بولنا ہے۔ ایوب 40 جڑے مر گئے نے اسی انہاں نو زندہ کرن لگے ہاں، صرف او 40 زندہ نہیں کرنے، 40 تینوں اور بھی دین لگے ہاں، اور بھی دین لگے ہاں۔ میری گل ہوئے اٹھا کے 60 ریتاں دے اندر میں قرآن پاک دی آیت پڑھن جا رہے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، 40 او بھی دیاں گا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، 40 تینوں اور بھی عطا کراں گا۔ اللہ اتنا بڑا کرم کیوں؟ فرمایا من رحمتنا رحمتا من عندنا وذکرى لأولی الالباب، اے میری رحمت دا فیصلہ ہے۔ پھر میں نو کہن دیو حضرت سارہ نو 90 سال دی عمر میں بیٹا بنے آئے، تے صدقہ مدینے دے تاجدار دی رحمت دا حضرت مریم نو بن خامد عیسیٰ نبی ملے آئے، صدقہ مدینے
مدینے دے تاجدار دی رحمت دا حضرت ایوب دے 40 مردے زندہ ہو گئے اے صدقہ مدینے دے تاجدار دی رحمت دا پھر میں نو کہن دیو اسی کھاندے بھی نبی دی رحمت دا صدقہ پیندے بھی نبی دی رحمت دا صدقہ اللہ فرماندا ہے محبوبہ میں رب العالمین تو رحمت للعالمین میں آبیاں دا رب تو آبیاں دی رحمتیں میں خاکیاں دا رب تو خاکیاں دی نعمتیں میں نوریاں دا رب تو نوریاں دی نعمتیں میں فرشیاں دا رب تو فرشیاں دی نعمتیں میں عرشیاں دا رب تو عرشیاں دی رحمتیں بولو مرضی نہ بولو کڑا میرا زور ہے میں چند مٹا دا توڑا مہمان آؤ سونیا میں تیرا رب تو میری رحمت میں تیرا رب اس تو اگے بھی نعرہ مار دو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ہاتھ چاسینے نظور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک باری پھر کہہ دے محبت دے نال سبحان اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت میں اتر جانے دے سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ کتاباں دے اندر پڑھے آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ پاک دے رہن والے میرے نبی دے حجرے دے نال والی دیوار نال صبح دے ٹائم ٹیک لا کے کھڑے ہو جاون انتظار کرن سونا 12 میں اسی سونے دا دیدار کری 6 سالاں دے بچے اج میں جنہ بچیاں دیاں سنتاں دے موقع تے تواڈے نال مخاطب ہاں اج میں انہاں بچیاں واسطے اس واقعے دا انتخاب فرمایا ہے ایتھے ٹھنڈ پوے کی میرے آبائیاں نو 6 سالاں دے بچے 7 سالاں دے بچے میرے نبی دے حجرے دی دیوار نال ٹیک لا کے کھڑے ہو جاون سونا باہر آوے اسی سونے دا دیدار کریے بچے ناشتہ بعد وچ کرن نبی دا دیدار پہلے کرن میرے نبی باہر آون تے بچیاں نو پگلا تنو اٹھا کے گھٹ کے تے سینے نال لاون متھا چم دے پھر حجرے چلے جاون یتیماں دے متھے چمن میرے بھائی اور دوستو اج ایک دن آیا مدینے دے بچے میرے آقا دے حجرے دی دیوار نال ٹیک لا کے کھڑے نے انتظار جاری ہے سرکار 12 من اسی سونے دا دیدار کریے میرے بھائیو ایک یہودیاں دا بچہ اتھوں گزریا تے مسلمانہ دے بچیاں نو تک کے کہندہ ہے او میرے دوستو کیوں کھلتے ہو او کہندے نے اسی سونے نبی اپنے دے دیدار وستی کھڑے ہاں تے او یہودیاں دا بچہ کہندہ ہے تو ایڈا نبی ایڈا سونا ہے کہ تسی دیدار کر دے ہو مسلمانہ دے بچے یہودی نو کہندے نے او بچیا تو اجے تکے اجے نہیں قسم لے لے اسی ناشتہ بعد وچ کرنے آن سونے دا دیدار پہلے کرنے آن تے تو اجے تکے اجے نہیں کیونکہ تو اجے منڈا ماہی نہیں تکے آ جنوں ویکھ کے چن شرما ادھی راتی اے دن چڑھیا میں جے سونا رخ تو نقابیں ہٹا اے جے سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے ہاتھ پھلا رل جا تو
توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی نہ جا ایک کعبے والموم آیا ایک سونا تم لگنے تے دوجا پھر بھی تم آیا او یہودیاں دا بچہ مسلمان بچیاں نو کہندا ہوئے اگر تواڈا نبی ایڈا سونا ہے تے اج میں بھی تواڈے نال کھلو کے تے تواڈا نبی ویکھاں گا وہ بچہ بھی مسلمانہ دی صف دے اندر کھڑا ہو گیا سارے دیاں نگاہاں میرے آقا دے حجرے دے دروازے والنے اوے میرے بھائی اور دوستو حافظ صاحب دے مہمانوں میں کتاباں دے اندر پڑھے آئے میرے نبی دے حجرے دے سامنے کوئی لکڑی دا تاک نہیں سی لوہے دا دروازہ نہیں سی ایک کھجوراں دے خشک پتیاں دی چٹائی لٹکی رہنی سی او پھٹ جا یار صحابہ بوری لٹکا دینے سن قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بندھا ہوا کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریا کھجور کا بچھا ہوا تاجدار بریلی امام احمد رضا بولے آپ فرمانے نے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدا سارے بچیاں دیاں نگاہاں میرے نبی دے حجرے دے دروازے والنے ادھر تک کو میرے آقا دے حجرے دا پردہ ہٹیا تے بچیاں دے اندر کھلبلی مچ گئی ہر بچے دی کوشش ہے نبی سونا میرے نال پیار کرے لیکن میرے آقا باہر آئے دائیں بائیں نہیں ویکھنا میرے بھائیوں میرے آقا باہر آئے میں یہودی بچیا تیری قسمت تے قربان جاواں میرے نبی دیاں پہلیاں نگاواں یہودی بچے دے پیاں سرکار نبوت والے قدماں نال ہولی ہولی چل دیاں اس بچے دے نیڑے آئے اس بچے نو بغلہ تلوں ہاتھ پا کے اٹھایا گھٹ کے سینے لایا بچیاں ساریاں نال پیار کر دے سونے گھر چلیں گئے دوا دن چڑھیا مسلمانہ دے بچے بعد بھی چاہے یہودیاں دا بچہ پہلے آ گیا جینا تائیں اڈی کا سجنا دیاں او بوئے کھلنے رکھ دینے 3 دن پھر آیا 4 دن پھر آیا 5ویں دن میرے نبی حجرے تو بار قدم رکھیا سرکار دیاں نگاہاں نے بچیاں دے چہرے میں کے لیکن یہودی بچہ نظر نہیں آیا میرے آقا نے اپنے ایک ننے جے غلام کول پوچھیا او بچہ کیوں نہیں آیا حضور دا غلام کہندا سونیا انہوں بخار چڑھیا ہویا ہے تب چڑھیا ہویا ہے تو انہوں پتہ ہے تواڈا بڑا ڈاڈا دیوانہ ہے اگر بخار نہ ہوندا سب تو پہلے آ کے کھڑا ہو جاندا انہوں تب چڑھیا ہویا ہے میں کل اودے گھر دے اگوں گزریا اودی ماں چمچا نال اودے منہ وچ پانی پئی پاندی سی میرے نبی پیار کر دے حجرے چلیں گئے سرکار دے لب کھلے فرمایا بلال جی لجپال جا ابو بکر نو لایا عمر نو بلا کے لایا عثمان نو بھی لایا علی نو بلا کے لایا طلحہ بھی آ گیا زبیر بھی آ گیا ابو عبیدہ بھی آ گیا حضور دے حجرے دے سامنے بہت سارے صحابہ کھڑے ہوں گے صحابہ حضور باہر آئے صحابہ نوکر عرض کرتے نے سونے آج کیوں بلایا جے آج کسے جنگ وچ بھیجن دا پروگرام ہے سرکار نے فرمایا نہیں آج تو انو کسے جنگ ول نہیں بھیجنا بلکہ ایک یہودیاں دا بچہ 5 دنہ تو آ رہا ہے میرے نال بڑا پیار کردا ہے آج میں نو پتا چلے ہے انہوں تب چڑھے آیا ہے بخار چڑھے آیا ہے او نہیں آیا میرا دل کردا ہے محمد چلا جائے اے نہ پیا سوچے یک طرفہ پیار ہے بچیاں دے دل گلاب دی طرح نرم ہوندن کدرے دل نہ ٹوٹ جائے او نہیں آیا میرا دل کردا ہے میں چلا جاواں میرے گرامی قدر احباب نوکر کہندے نے سونیا نوکر کے تے نخرا کے اگے اگے سرکار نے مگر یار نے
تاجدار گولنا پیر مہریانی فاتح قادیاں غوث زمان اعلی حضرت گولوی دی روح کدرے پہ پھر دی سی آپ فرمانے نے آری اتے آؤ آری آؤ اے آری اتے آری آؤ اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری میں قربان جاواں پیر صاحب تے آپ فرمانے نے انشاءاللہ خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا گل بن گئی غریباں دی جنہ جنہ دی گل بنی ہے میرے نال مون لو رب دا حبیب آیا گل بن گئی اجے بھی چند بندے نہیں بولن رہے میں نو پتا چل گیا ہے انہاں کڑیاں کڑیاں رنگاں دیاں ٹوپیاں پائیاں اور کڑیاں کڑیاں رنگاں دے کپڑے پائیں میں عبدالرؤف صاحب نو اور حافظ صاحب نو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کیڑا بولن رہا کیڑا نہیں بولن رہا لیکن میں بے ادبی دا قائل نہیں ہاں صلح صفائی چنگی چیز ہے رب دا حبیب آیا گل بن گئی تاجدار گولنا فرمانے نے درجن ڈبیاں دا اے درجن ڈبیاں دا عرشاں تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کری میرے علی تھے جا نہیں بولن دی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی اتھے جا میرے آقا میرے مولا اگے اگے نے نوکر پچھے پچھے نے یہودی در دروازہ آ گیا آپ نے دروازہ کھڑکایا یہودی باہر آیا کدے اپنے بوئے وال تکے کدے حضور دے چہرے وال تکے آپ نے فرمایا میرے عزیزہ کہ تکنا ہے یہودی آخدہ ہے محمد تو تے میرا بوا تو تے میرا بوا آپ نے فرمایا ہاں تیرا بوا سونیا کیوں آیا ہے آپ نے فرمایا 5 دن ہو گئے تیرا چھوٹا جڑا بچہ ہے نا وہ آ کے تے میری زیارت کردہ ہے تے میرے نال بڑا ڈونگا پیار کردہ ہے میں نو پتہ چلے ہے تیرے بچے نو تب چڑھے ہے آج وہ نہیں آیا بچیاں دے دل بھی بڑے نرم ہونے اے نہ پیا سوچے یک طرفہ پیارے میں ہی جڑا کرنا سونا نہیں کردہ تیرا پتر نج نہیں آیا میرا دل کیتا ہے کہ میں تیرے پتر نو جا کے بیک یہودی حیران ہو گیا سرکار اندر آئے یہودی میرے نبی دا بازو پکڑ کے کہندا ہے ہون میں نو پتا چلے ہے آپ نے فرمایا کس گل دا پتا چلے آئی آدھا رات تو میرے بچے نو بڑا ڈاڈا بخار ہے وہ اٹھ نہیں سکدا بہ نہیں سکدا ماں چمچہ نال پانی مونچ پہ پانی ہے لیکن بار بار دروازے وال ویکھدا ہے بار بار بوئے ون میں اکھدا ہے میں نو ہون پتا چلے ہے او سونیا تیرا انتظار پیا کردا ہے اور بزبان حال پیا کہندا ہے جس ول میں اکھیاں لائیاں نے جس ول میں اکھیاں لائیاں نے او سونا ماہی نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او یار پھرونا نہیں آیا آپ نے فرمایا
سکتا ہوں آدھا جی جی آؤ موسٹ ویلکم کیوں نہیں ویک سکتے ہو میرے آقا جوں ہی اندر آئے میرے نبی دی نبوت دی خوشبو جدو گھر دی حویلی وچ پھیلی میرے نبی دے پیار دی خوشبو جدو حویلی دے اندر پھیلی تے بچہ بسترے تے مچل گیا اتھو ہی تک کے کہندا سونیا مینوں بڑا ڈاڈا بخار ہے اگر تھوڑا جہا ہمت ہوندی تے میں بہ کے نہیں کھڑے ہو کے تیرا استقبال کردا سونیا میرے اندر ہمت نہیں آ صحابہ کہندے سونے نبی تیزی نال چلدیاں سرانے پہنچ گئے تے بچے دا متھا جا کے چم لیا میرے گرامی قدر احباب صحابہ کہندے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں جس تے جوڑے اٹھان وستی جبریل عرش مولا چھوڑ دے نازی سرکار نے اس بچے دا سر اپنی جھولی دے اندر رکھ لیا نالے او دا چہرہ تک دے جاون نالے او دے والاں چ اپنیاں انگلیاں پھیر دے جاون نالے چہرہ تک دے جاون نالے انگلیاں پھیر دے جاون او بچہ بچہ بزبان حال کہندا اے سونیا 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 من مونیا اے تیری مہربانی ہے اے تیرا ہی کرم ہے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا او اتنا دیا گونج پا دے ذرا بن مانگے دیا او اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے پاکستان ملا ان کے صدقے مل کے بولو جن جن کا یقین ہے پاکستان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں یوں کی بخشش کے سرکار نے بچے دا سر اپنے دامن دے اندر رکھے نالے ادا چہرہ پہ تک دین نالے ادھے والاں دے اندر اپنی انگلیاں پہ پھیرن میرے بھائیو میرے نبی جدوں دعا کر کے تو اٹھن لگے ادھر تک کو میں بڑی بڑی گل کرن لگا جے تے اس بچے نے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہندا سونیا زے نصیب میرے گھر آیا ہے ہاں ہاں اچیاں بختاں والا جدا مائی گھر آ جاوے واہ مقدر اس دھرتی تے جتے سونا پیر چپاوے او بچہ کہندا ہے سونیا زہ مقدر میرے گھر آیا ہے ہن ایویں نہ جائیں مینوں کوئی خدمت دا موقع دے آپ نے فرمایا سونیا کوئی خدمت دی لوڑ نہیں بچہ رو کے کہندا ہے سونیا میں سنیا ہے تو انو ماکھو نال بڑا پیار ہے تسی دودھ نال بڑی محبت کر دے ہو چند منٹ بابو میں دودھ دا انتظام کرنا میں شہد دا انتظام کرنا آپ نے فرمایا بچیا میں نو کوئی شہد دی لوڑ نہیں میں نو کوئی دودھ دی لوڑ نہیں بچہ کہنا پھر خالی کی میں جان دیا ایڈا سونا میرے ویڑے آ گیا ہے ایتے بابو میں مانو کہنا توڑے بستی کھانے دا انتظام کرے میں پانی ٹھنڈا پلانا سرکار نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں بچیا میں نو پانی ماکھو دودھ دی بچہ کہنا پھر خالی کی میں جان دیا کوئی چیز تے قبول کرو ہن تسی بولو تو اڈی مرضی
نہ بولو میرا کیڑا زور ہے، میں چند مٹاں دا تواڈا مہمان ہاں، جیڑا راہ آیا وہی راہ چلا جاواں گا، لیکن میرا یقین ہے تسی بولو گے اللہ انہاں بچیاں جنہاں دیاں سنتاں دے موقع تے آئے ہو، انہاں بچیاں دیاں عمراں دراز فرمائے گا۔ جڑا بندہ بھاجی سسٹم وستی آیا ہے، تو میری محفل تے آیا میں تیری محفل تے جاواں گا، وہ بندہ نہ بولے۔ جڑا انہاں بچیاں وستی دعاواں دے تحفے لے کے آیا ہے، اودے اگے میری ہاتھ جوڑ کے اپیلیں او بولے گا۔ بچہ کہندا سونیا میں شہد دا انتظام کرنا، پانی دا بندوبست کرنا، دودھ منگوانا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں، کسے شے دی مینوں ضرورت نہیں۔ بچہ کہندا پھر خالی کیویں بھیجاں، کوئی چیز تے قبول کرو۔ میرے آقا مسکرا پے، آپ نے فرمایا بچیا اگر کوئی چیز مینوں پیش کرنا چاہنا ہے اپنا کلمہ پیش کر دے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی۔ سرانے کھڑائے سارا منظر انہیں اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ ہن جدوں میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، اپنا ایمان پیش کر، میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا، تے بچے نے اپنے پیو دے منہ ول تکیا تے تکیا دا ابا پڑھ لواں، ابا پڑھ لواں۔ باپ کہندا ہے او بچیا اگر اے جے کریم دا پڑھنا ہی، اے جے رحیم دا پڑھنا ہی، پھر کلیاں نہ پڑھی، مینوں بھی نال لے کے پڑھی، تیری ماں بھی نال پڑھیں گئی۔ میرے بھائیو تنہاں دی آواز گھر دی حویلی چو جاری سی، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، مل کے بولو الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بنا باپ نہ مل دیاں راواں نے، اے ویری ویران دیاں باواں نے، پر ماواں آخری ماواں نے پڑھیے۔ اللہ تواڈیاں ماواں دی خیر رکھے، جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے، تے جنہاں دیاں جمدیاں نے اللہ انہاں دے درجے اونچے فرمائے۔ مل کے بولو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر یہ بھی جملہ میرے نال بولو، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر۔ میں بھی چپ تے تسی بھی چپ، صدقے جاواں۔ اے پانی پلاواں جی، دیو جی پانی، پانی دیاں تو بولنے چالے۔ میرے کول تے ادھر تک گرم ہے، میرے کول تے گرم پانی ہے، تساں کول تے اوپر ایڈی بڑی برف پئی ہے، تسی اجے بھی نہ بولو، میرے خیال ہے ٹھنڈا پانی پی پی کے ٹھنڈے ہی ہو گئے ہو۔ او اچھا بولو، سنیاں نہیں محفلاں، گنگیاں بندیاں نہ اجتماع نہیں ہونا، دل آوے تے سبحان اللہ، نہیں تے انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ تے استغفر اللہ۔ سنی جتھے بمن پتہ لگدا ہے بابے خادم دے چان والے بیٹھے، ممتاز قادری دے منن والے بیٹھے، سلطان العارفین سلطان باؤ نال پیار کرن والے بیٹھے، پیر سیال دے غلام بیٹھے، توسے دے پیر پٹھان دے چان والے بیٹھے۔ ایک واری بولو، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر
وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظریں تساں وعدہ کیتا ہوئے گا نہیں بولنا میرا نام ہی عبداللہ بن وارسی نہیں میں تو انہوں اگلے فکرے تے بلا نہ لواں پھر تکے ہو ذرا پکے ہو جاؤ تے وعدہ کر لو نہیں بولنا ہن ویکھو میں کیویں بولانا وا گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر کیا بات ہے ہن تک میں تو انہوں آکھے میں بلا لڑا کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر مل کے بولو کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا ہاں سارے دے سارے کلمہ پہ پڑھ دے ابو بکر کہنے میں بھی نال ساں میں بھی نال ساں سرکار دعا مانگ کے جدوں انہاں دے گھروں باہر نکلے میں سجے پاسے سا میں سونے دیاں اکھاں ول انکھاں دیاں کناریاں نال پیا ویکھاں سونا نالے ٹردا جائے نالے روندا جائے موٹے موٹے آنسو موتیاں دی طرح چمک دے حضور دیاں پلکاں تو رخساراں تے پیاون میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونیا میرے بچے تیرے قدماں تے قربان جان ایک بندہ کلمہ پڑھ لوے تواڈا چہرہ گلاب دے پھل وانگ کھڑ جاندا ہے اج ایک نہیں تریاں کلمہ پڑھے ہے ماں وی پیو وی بچے وی اے روندے کیوں پے ہو او میرے بچیو او میرے بھائیو اللہ تواڈے بچیاں نوں کوئی غم نہ دیوے کوئی دکھ نہ دیوے ہاں بچیاں دے دکھ بڑے ڈاڈے ہوندے جے بچیاں دیاں پریشانیاں بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں جے ہاں میں کہندا ہواں بچیاں مستی اپنے پیو دی چار پائی نو کندیاں تے اٹھا کے قبرستان پہنچانا سوکھا ہے اپنی ماں دی چار پائی نو اٹھانا سوکھا ہے لیکن بڑھے باپ وستی اپنے ننے بچے دی چار پائی اٹھانا تے چار پائی نو کندہ دینا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے جس بچے نے اپنے پیو دیاں لاٹھیاں بڑھنیاں ہوگا اس بچے دی میت بڑی بھاری پہ جاندی ہے میں راول پنڈی دیں کے علاقے دے اندر بہت سارا عرصہ رہے ہیں میں نو یاد ایک واقعہ میں ایک جنازہ پڑھایا 18-15 سال دے بچے دا تے جدوں ادا جنازہ پڑھن تو بعد اسی قبرستان پہنچے قبر دے اندر دفنا دیتا گیا لوگ مٹی پہ پاون او دے بابے دی عمر کوئی 70-72 سال جی او مٹی پانے قبر دی مٹی تے جھک گیا کسی بندے نے انہوں ہاتھ دے کے کھڑا کر گیا بابا کے ہویا ہی اٹھ کے مٹی پا قبر دی مٹی نال لگ دائی جا رہے ہیں اس بابے نے جڑا فکرہ بولے تو انہوں میں نو نہیں پتا تو اڑے سینے پتھر دا ٹکڑا یا دل دا لوتڑا ہے میرا سینہ انہیں چلنی کیتا بابا کہندا ہے میں کہ میں مٹی پاواں اے قبر میری سی لے میرا پتر گیا ہے کفن میرا سی کھو میرا بچہ لیں گیا ہے بچیاں دا غم بڑا ڈاڑا ہوندہ ہے بچیاں نو کنڈا لگ جائے ماں پہ انہوں نیندرہ نہیں آندیاں 3 منٹ سکولوں بچہ لیٹ ہو جائے باپ کال کر کے ٹیچر نو کہندہ ہے سارے آندے آگئے میرا کیوں نہیں آیا ماں ٹیچر نو کہندی ہے سارے آندے آگئے میرا کیوں نہیں آیا اوم ضلع میاں والی دے شادیہ دے قرب و جوار دے اندر رہن والے میرے بھائیو میں تو اڑے بستی دعا دیندہ جا رہے آواں اللہ کسے بچے دا کسے بھائی نو غم نہ عطا کرے میں انہاں ماواں تے پیواں دی شان کڑے ترازو دے اندر تولا جنہاں نے 2.5 سالاں دے اندر 25,000 بچیاں نو کفن پوایا غزہ دے اندر فلسطین دے اندر 25,000 تو زیادہ بچے کفن پا چکے ماواں
عید والے دن بھی اپنے بچیاں واسطے کفن دے سوال کر دیاں رہیاں میرے بھائی 58 تو زیادہ اسلامی ملکاں دے حکمران بے غیرت حکمران جنہاں نو کوئی اتا پتا نہیں چند بیانہ تو علاوہ کوئی ہمت توفیق نہیں اے چند دن پہلے امریکہ دا صدر سعودی عرب میں ویکھیا UAE دے اندر ویکھیا قطر دے اندر ویکھیا انہاں نوجوان لڑکیاں نال سامنے کھڑے کر کے اس کافر دا ڈانس کافر دے سامنے ڈانس کرایا ہے میں کہا کدھر گئی تواڈی اسلام کدھر گئی تواڈی مسلمانی ایک دنیا زندہ دنیا ہمیشہ واسطے نہیں جرین والی اتو ایک نہ ایک دن جانا ہے قبر دی رات بڑی ڈاڑی ہے کوئی دنیا تیرے آ نہیں قیامت والے دن مصطفیٰ نو کے جواب دے ہوں گے میں اپنے بھائیاں کے اپیل کردا میرے انہاں بچیاں دیاں سنتاں دے موقع تے آئے ہو غزہ دے انہاں بچیاں نو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیا کرو میں ایک فکرہ کہہ کے آگے بدنا چاہنا میں کہنا جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ جو محض نمائش کی خاطر ہو ایسے بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق کہندے حضور ایک پڑھے تو اسی مسکرا پہندے ہو آج 3 پڑھے ہیں روندے کیوں سرکار نے فرمایا میں نو بچیاں دی ماں پیو دے کلمہ پڑھن دی خوشی بڑی ڈاڑی ہے روندا تاں پہ آواں میرے ننے غلام دا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے اسرائیل چل پہ ہائے ہائے اسرائیل چل پہ ہے اس بچے دی جان لین واسطے میں او بچیا تیری نسبت سے قربان جاواں تو مزدوری تھوڑی کیتی ہے اجر چوکھا پا لے آئی میرے مسلک دا ایک عظیم شاعر گزرے ہے جس دا نام شوکت ہے انہیں کیا خوبصورت جملہ لکھیا ہے تسی نمی بولو تمی گل وڈی بولو تمی گل وڈی شوکت آدھا ہے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد کا لفظ آپ سب نے بولنا ہے جن جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے جنہاں دا عقیدہ نہیں رلدا وہ ایویں ہی آ گئے انہاں نو چھٹی ہے خاموش رون کوئی گل نہیں اللہ انہاں نو بھی یہی عقیدہ عطا فرمائے گا جڑا اللہ نے اپنے نیکاں تے پاکاں نو عقیدہ عطا فرمایا ہے جنہاں دا رلدا میرے نال مدد تے غور کرنی ہے اور مدد بولنا سارے مجمع نے آخری میرا جملہ چند منٹاں دا تہاڈا مہمان ہاں تہاڈا پار لاؤن لگا وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوکت نے کیا خوب جملہ لکھیا شوکت آدھا گھر والیاں نے نہلایا دھلایا کفن پوایا کنیا تے اٹھایا جنازہ پڑھایا قبرستان پہنچایا قبر وچ لٹایا مٹی پائی نکیرین آ گئے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوکتی میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی واہ 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 جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد پھر کب میرے نال وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مل کے بولیے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا جن کا بری دنیا میں کوئی بھی
نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے میں سنیا ہے ایتھے دا علاقہ جنگ والے بابے نال بڑا پیار کرتا. چلو جی میرا خیال ایک مولوی صاحب ہی تو میں وکھریاں سنا دے تو میں علیحدہ سنا دے سا مجمع نہ بولے تو میں کیا کراں او نہیں ٹھہرو ایک بار ٹھہرو میں سنے ہیں اس علاقے دے لوگ ولیاں نال بڑا پیار کردے تے جنگ والے بابے سلطان باؤ نال بڑی محبت. نہ میں سیر نہ پا چٹا کی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہون گل رتیاں تے آئی رتی ہواں ونجرتیاں تلا او بھی پوری نہیں وزن تول پورے ونج ہو سنبا ہوں جدا اسی فضل الہی عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشیں جان اے میں ورگے منہ کالے. ایک بندہ میں نے آکھا لگا مولوی صاحب تقریرہ بڑیاں سونیاں کرنا ہے لیکن تیرے تے ایک میں نے اعتراض ہے. میں آکھے کیڑا اعتراض ہی آنا ہے فرض نہ درجہ زیادہ ہے یا سنت نہ. میں کیا فرض نہ. آنا واجب نہ درجہ زیادہ ہے یا سنت نہ. میں کیا واجب نہ. آنا توانو پھر اہل فرض ہونا چاہیے نا اہل واجب ہونا چاہیے. اے تری جا سنت نو کدھرو کلاوا مارے گل نہیں سمجھی. فرض پہلے واجب بھی پہلے سنت نہ درجہ تریے نمبر تے توانو اہل فرض ہونا چاہیے. اپنے آپ نو اخواو اسی اہل فرض ہاں اہل واجب ہاں. اے تری جا سنت نو کلاوا ٹھوکے رہے تے اہل سنت اخوان دے ہو ایدہ کے مطلب ہے. میں کہا گل ٹھیک ہے. ایک سوال میرا بھی اگر اجازت ہوئے تے کر دے ہاں. آنا ہے بالکل کر سکنا ہے. تم مہمان ہیں سوال دا تینوں حق پہنچ دا ہے. میں کہا نماز دے وچ جڑا سی ہاتھ بند کے کھلنے ہاں اے فرض واجب سنت کے ہے کچھ پڑھے آئی. آنا ہے فرض ہے. میں کہ کوئی بندہ اگر پیچھے ہاتھ بن کے کھل جائے اگے ہاتھ بنن دے بجائے نماز وچ پیچھے ہاتھ بن کے کھل جائے قیام انہیں کیتا ہے یا نہیں کیتا. کھڑا ہویا یا نہیں ہویا. آدھا ہویا ہے. میں کہ اے دس پیچھے ہاتھ بن کے نماز پڑھنا لینی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی. آنا توبہ کر خدا نے بندیا نماز اگے ہاتھ بن پیچھے ہاتھ بننا لینی. میں کہ پھر اگے ہاتھ سی کیوں بننے ہاں. آدھا اے حضور نے سانو دسیا ہے بھی اگے بننا ہے. میں کہا پھر قیام فرض نماز دے اندر فرض تاں قبول ہوئے گا جدوں سنت دی نبی سونے دی مہر اس تے ہوئے گی. سجدہ تاں سجدہ بنے گا جدوں سونے دی سنت دے مطابق ہوئے گا.
رکوع تاں قبول ہوئے گا جدو سونے دی سنت دے مطابق ہوئے گا. مینوں کہن لگا مولوی صاحب گل تیری بالکل پلے پہ گئی ہے لیکن تھوڑا جہا کون کان رہندی ہے, تھوڑی جی کسر رہندی ہے, اگر ہوڑ بھی سمجھا دے. میں کہیا چل پھر او بھی سمجھا دینا. بچہ جدو پیدا ہوئے تے کان وچ کے پڑھنے آنا ہے اذان, کھبے چ کے پڑھنے اقامت, او دے منہ جڑی کٹی پانے او کہ ہے سنت, اذان پڑھنا سنت, اقامت آکھنا سنت, اگر لڑکا ہے بچہ ہے ختنہ کرنا سنت. میں کہیا اے تے سنتاں جمن نال ہی شروع ہو گئیاں تے نماز تے آئی ہے 16 سالاں بعد, او فرض تے آیا ہے 16 سالاں بعد, روزہ فرض ہے او آیا 16 بعد, حج فرض ہے او آیا 16 سالہ بعد, 18 سالہ بعد, بالغ ہون تو بعد. تے سنتاں شروع نال ہی شروع ہو گئیاں. ادا مطلب ہے بچہ جدو پیدا ہوئے تے پکا سنی ہوندا. چلو تھوڑی مرضی ہے نہ بولو, خیر ہے کل بول لو تقریر تے سن لو نا. کئی باری انج بھی ہویا ہے تقریر بندیاں میرے کول جمعراتی سنی ہے تے سبحان اللہ انہاں آکھیا جمعے والے دیہڑے آکساں, میں آکھیا میرا بھرا ایویں ہی کر لویو, لیکن گل ماڑی ہے وہاں بچراں دیو پائیو. تے میرے عبدالرؤف صاحب اور حافظ محمد منصف صاحب تے جانو خیل برادری نے مہمانوں, گل بڑی ماڑی ہے اج نہیں اج ہی مکاؤ. میں پھر کہن لگا فکرہ, میں آکھیا اس تو ثابت ہویا بچہ پیدا ہوئے تے پکا سنی ہوندا. چہرے نے ادھے تھلے مسدے کیڑے نے, کچھ تیرے نے کچھ میرے نے. محل ماڑیاں اجڑے بیڑے نے, گھڑی چل دی رک جانی, جدوں چابی عمر دی مکے جانی. اس شعر تے اپنی تقریر مکا رہے ہیں کہ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا, بڑے ستے جگا کے ویکھیا اے کتے جیا وفادار نہیں لبیا. او سکا ٹکر بھی پا کے ویکھیا اے تے توتا جدو بھی چھڑ دے اڑ جاندا, کئیاں چوریاں پا کے ویکھیا اے بنا مطلب کوئی نہیں یار بندا. بڑے یار بنا کے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کریں سے تے روسیں عمراں ساری. اللہ اس برادری نو آباد و شاد رکھی. جنہ بچیاں نیاں سنتا نے موقع تے اج سونے نبی نا میلاد منا کے انہوں یاد کیتا گیا ہے. اللہ انہاں بچیاں نو درازی عمر عطا کرے. کوئی نماز وچ تے نہیں بیٹھے ہو, اچھی آمین آکھو. اسی سورہ فاتحہ جدوں پڑھنے ہیں نا نماز وچ, اس وقت اولی آمین آکھنے ہیں, اگے پیچھے اچھی آکھنے ہیں. 8 پڑھنے رہے ہو تراویاں یا 10 پڑھنے رہے؟ مہربانی کرے ہو, اے 8 بھی نہیں ہونیاں 10 بھی نہیں ہونیاں, تراوی. میں گل آ گیا تسی اتھے ہی بیٹھے ہو. گل یاد میں سادہ جا بندہ, باقی دلیلاں دینیاں تے علماء نہ کم میں تے بالکل سادی جی گل کر سکتا. تراوی اے وی ہونیاں, پہلے 20 پڑھنے سن تے ہن 10 نو کلاوا ماریا. ٹرمپ کے سامنے
اپنی نوجوان بچیاں نچانے والے اللہ معاف کرے کعبے نیاں کمائیاں نال شراباں پین والے میں کہا جدوں وقت آئے گا نا تے تساں ایتھے نظر بھی نہیں آنا آج غزہ نے مظلوم مسلمان رول گئے انہاں نیاں بچیاں رول گئیاں 2.25 سال ہو گئے یقین کرو پوسٹاں فیس بک تے تکیاں نہیں جا سکتی وہ ماواں نیاں چیخو پکار سنی نہیں جا سکتی تے اے ٹرمپ نے سامنے میں کہا کنجرو اس نو اے آکھو آر پہلے سانو جنگ بندی کروا کے دے پھر تاں تیرے نال معاہدہ کران گے اتنے گئے گزرے ہو تسی اس نال معاہدہ پہ کر دے ہو اپنی نوجوان بچیاں نچا کے تے اپنے آپ نو حرمین دا خادم آکھ دے ہو میں کہا اللہ تعالیٰ کو دعا کر دیاں اللہ تواڈے کو جلد از جلد اس کعبے اور مدینے دا اللہ دے گھر دا قبضہ چھڑائے اور تواڈے کو ساڈی جان چھڑائے اور ترکاں جائے نبی دے عاشقاں دے اللہ کریم پھر اے مکہ تے مدینہ سپرد فرمائے وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جدوں پھر نبی دے عاشق اور غلام حرمین دے خادم بنن گے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں جانو خیل برادری اور اپنے بھائی محمد عبد الرؤف صاحب حافظ منصف صاحب اور علامہ صاحب اور دیگر قابل قدر سماجی مذہبی اور بہت سارے عمائدین دا مشکورہ جنہاں اس گرمی دے وقت دے اندر اتنا ٹائم کڑ کے انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی کی تھی بہت مشکورہ اللہ تعالیٰ انہاں نو کسی لوڑ دی تھوڑ نہ دے